اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے قرآن پاک سے متعلقہ ضروری ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں جو ایک عام مسلمان کے ذہن میں ہونا بہت بہتر ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ فاتحہ سے باقاعدہ اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن عظیم کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب قرآن پاک کی قراءت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اسی کی مثل کوئی ایسے الفاظ کہنا بہتر ہوتا ہے کہ جس سے شیطان مردود سے پناہ حاصل کرنا ظاہر ہو رہا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ کلُّ امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، کہ ہر وہ ذی شان کام، عظیم الشان کام کہ جس میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا نہ کی جائے وہ بے برکت رہ جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قراءت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم ہے، اور ہر ذیشان کام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا یا اس کی تلقین فرمائی۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کے مضامین کے بارے میں بالتفصیل کلام کیا جائے، پہلے آپ کی خدمت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو لیتے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس میں پہلا لفظ ہے اعوذ، یہ اعوذ سے بنا ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ چاہنا، پناہ طلب کرنا، لہٰذا اعوذ کا مطلب ہوگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، اس میں جلالت استعمال ہوا ہے اللہ کے بارے میں انشاءاللہ لفظ اللہ کے بارے میں ہم وضاحت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت عرض کریں گے۔ اس کے بعد لفظ شیطان ہے، یہ شطن سے بنا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خیر سے دور ہونا۔ چونکہ شیطان اپنی بدعمالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قیامت تک کے لیے دور کر دیا گیا، لہٰذا اس کا نام شیطان ہے۔ رجیم اس کے بعد استعمال ہوا، یہ رجیم رجم سے بنا ہے۔ رجم کا معنی ہوتا ہے کسی کو سنگسار کر دینا، دھتکار دینا، کسی پر لعنت کرنا۔ یہ عربی ایک اسلوب ہے کہ بسا اوقات فعیل کا لفظ اگر استعمال ہو، یعنی کوئی لفظ ہو بروزن فعیل ہو تو بمعنی مفعول استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی رجیم بروزن فعیل ہے لیکن بمعنی مرجوم استعمال ہوا ہے، یعنی اس میں مفعول کے معنی میں، اور مرجوم کا معنی ہوگا جس کو سنگسار کیا گیا ہو، جس پر لعنت کی گئی ہو، جس کو دھتکار دیا گیا ہو۔ تو چونکہ شیطان کو دھتکار دیا گیا لہٰذا اس کی صفت مذمومہ اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمائی کہ شیطان جس کو اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، اس پر لعنت کی گئی۔ تو یہ پھر وصف چونکہ قرآن عظیم میں بھی ذکر کیا گیا تو قیامت تک کے لیے اس صفت مذمومہ کو شیطان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اور مردود کا معنی وہی ہوتا ہے جس کو رد کر دیا گیا ہو، دور کر دیا گیا ہو، دھتکار دیا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعوذ باللہ کا جو پورا ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ ان الفاظ میں منقول ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا بھی سنت کریمہ ہے۔ ابھی اعوذ باللہ کس کس مقام پہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک ہم قراءت کا معاملہ لیتے ہیں کہ قراءت سے پہلے کا حکم، یہ بھی آپ کی خدمت میں سورہ نحل کی آیت عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن عظیم کی تلاوت کرو
تو شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ بعض فقہائے عظام نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ قراءت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس میں فاستعذ کا لفظ آیا جو امر کا صیغہ ہے، اور امر یعنی اللہ کا حکم کسی شے کو واجب کرنے کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہاں پہ اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہوا۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یا کوئی بھی ایسا صیغہ استعمال کرنا جس سے شیطان کی پناہ طلب کی گئی ہو، یعنی شیطان مردود اللہ کی پناہ مانگی گئی ہو شیطان مردود سے، یہ واجب ہے۔ لیکن جمہور علماء کرام کا یہی قول ہے کہ اعوذ باللہ قراءت سے پہلے پڑھنا یا تو سنت ہے یا مستحب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بکثرت قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ثابت ہے، وہیں پر کثیر مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس کا پڑھنا واجب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ترک نہ فرماتے۔ لہٰذا ان کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر امر کا صیغہ بظاہر استعمال ہوا، لیکن ہمیشہ امر وجوب کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی مجازاً دوسرے معانی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ امر استحباب کے معنی میں ہے، لہٰذا قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے یا سنت کریمہ ہے۔ دوسرا اس کا محل ہوتا ہے وسوسہ شیطانی کو دور کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کو اس کے تلقین ارشاد فرمائی کہ جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھو 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 کر دو، یعنی تھوکیں گے نہیں لیکن تھو 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 کریں گے تو اس سے وسوسہ شیطانی دور ہو جاتا ہے۔ نماز میں بھی اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ اس میں بھی فقہا کا وہی اختلاف ہے کہ بعض نے اسی آیت کو بنیاد بنا کر اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ تعوذ پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، اور جمہور فقہا اور علماء اسلام اسی طرف ہیں کہ نماز میں بھی ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا فقط سنت ہے یا مستحب ہے۔ لہذا اگر اعوذ باللہ ترک ہو گئی تو جو وجوب کے قائل ہیں وہ مطلب سجدہ سہو کا حکم دیں گے، اور جو وجوب کے قائل نہیں ہیں وہ اس پہ صرف ایک یعنی فضیلت ترک ہو گئی، ثواب میں کمی ہوئی، لیکن نہ تو نماز کو دہرانا پڑے گا نہ اس سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور یہاں پہ بھی میں نے ایک لفظ آپ کو ذکر کیا، یہ ہمارے عوام خاص طور پہ پڑھنے میں ذرا غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ صحیح لفظ ہے تعوذ، تفعل کے وزن پر۔ ہمارے بعض بھائی پڑھتے ہیں تعوذ و تسمیہ، تعوذ کہہ دیتے ہیں اس کو، وہ کیونکہ اعراب نہیں ہوتے تو تلفظ صحیح ذہن کے اندر ہوتا نہیں ہے تو تعوذ اس کو پڑھتے ہیں۔ صحیح لفظ ہے تعوذ۔ اور اسی طرح بسم اللہ کے لیے تسمیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن